اگرچہ 5 اگست 2019 کو غیر آئینی طریقے سے جموں کشمیر کے 2 حصے کیے گئے اور جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس سے محروم کیا گیا، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کا جو آئین ہے 1957 کا وہ بالکل ابھی بھی نافذ العمل ہے، اگر کہ آپ نے اس کو ڈسیبلڈ کیا، لیکن وہ جو اس میں جو روڈ میپ ہے اس میں جو کلپنائیں کی گئی ہے وہ سارے ہدف موجود ہیں۔ آپ جموں کشمیر کی بات دیکھیے، آپ 2026 کا آپ کا ڈیلیمیٹیشن کا تھا سارے ملک میں پروگرام، وہاں کیوں پریپون کیا اور وہاں کیوں پہلے ہی ڈیلیمیٹیشن کیا جس کی کوئی اجازت نہیں تھی آئینی طور پر؟ تو جناب اگر ان کے من میں جناب سنجیدگی ہوتی اور اگر ان کے من میں جناب ہوتا ہے کہ نہیں نیک نیتی ہوتی تو پھر جناب یہ سارے جو معاملے ہیں یہ نہیں کرتے۔ تو جاری کیا جو جموں کشمیر کے لیے نیا کشمیر کے نام سے مشہور ہے 1944 کا، اس میں ہم نے الگ سے ایک وومن چارٹر کا ہم نے اس کی بات کی، اور جو خواتین کے جو حقوق ہیں، سیاسی حقوق، سماجی حقوق، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ اس 64 کانسٹیٹیوشنٹ امینڈمنٹ میں جناب ان کا وروध رہا بی جے پی کا، وہ یہ ہے کہ اس بل میں خواتین کے لیے فی الوقت آگے والے دنوں میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم مؤخر کریں 2034 تک اس کا لابھ۔ تو یہ جناب ایسا ایک وعدہ دے رہے ہیں جس کی کہیں پر کوئی نام نشان نہیں ہے، ایک سراب ہے، کیونکہ جو تانا بانا ہے بل کا جناب اس میں دیا گیا ہے کہ آگے والے جو ہمارے پاس سٹیٹس ہوگا، جو فگرز ہو گیا اگلے سینسس کے، اس کے بعد جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی اس کے بعد یہ آپریشنلائز ہوگا۔ ان کے خلوص ہوتا تو وہ خلوص میں جناب تو یہ موخر 15 سال 12 سال کے لیے نہیں کرتے، یہ بلکہ آج کے دن ہی 2000 جو آگے والے الیکشن ہے اس میں یہ کرتے، یہ اس میں اس کی کوئی ویوستھا کرتے۔ اب جناب خواتین کے حقوق اور خواتین کی سیاسی اداروں میں بھاگیداری یہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بابائے قوم جناب شیر کشمیر شیخ محمود اللہ کی سربراہی میں جب ہم شخصی راج کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے تو آزادی سے کوئی 3 سال پہلے ہم نے جب کلپنا کی خود مختار جموں کشمیر کی، جس میں مہاراجا کا ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے تحت ایک رول رکھنے کا ایک اہتمام تھا، تو جناب ہم نے ایک منشور جاری کیا، مینیفیسٹو جاری کیا جو جموں کشمیر کے لیے نیا کشمیر کے نام سے مشہور ہے 1944 کا۔ اس میں ہم نے الگ سے ایک وومن چارٹر کا ہم نے اس کی بات کی، اور جو خواتین کے جو حقوق ہیں، سیاسی حقوق، سماجی حقوق، اس کے بارے میں بات ہوئی اور اس پہ لیے ہم وعدہ بند رہے۔ تو ہم نے سیاسی اداروں میں خواتین کی ترجمانی، ان کے ریپرزنٹیشن کے بارے میں بات کی۔ تو جناب اس کے بعد جب ہم نے 1957 میں اپنا آئین بنایا، جموں کشمیر کا جو آئین ہے اس میں بھی جو ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی ہے اس میں بھی سیکشن 22 میں ہم نے جموں کشمیر کے خواتین کے لیے سیاسی اداروں میں بھاگیداری، وہاں میں ان کی ریپرزنٹیشن کی بات کی، اور ایکولٹی جو ہے پالیٹکس میں اور پولیٹیکل افیئرس میں اس کی بات کی۔ اگرچہ 5 اگست 2019 کو غیر آئینی طریقے سے جموں کشمیر کے 2 حصے کیے گئے اور جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس سے محروم کیا گیا، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کا جو آئین ہے 1957 کا وہ بالکل ابھی بھی نافذ العمل ہے، اگر کہ آپ نے اس کو ڈسیبلڈ کیا، لیکن وہ جو اس میں جو روڈ میپ ہے اس میں جو کلپنائیں کی گئی ہے وہ سارے ہدف موجود ہیں۔ تو یہ جموں کشمیر کا اس میں رول ہے، اس کے ریونت ریڈی جی، اب جناب جب ہم ریونت ریڈی جی اب جناب جب اس بل پر ہم آتے ہیں تو یہ ایسے کسی نے کہا ہے کہ مصنوع محکمہ اس گل کی جو کسی باغ میں کھلا ہی نہیں، تو یہ جناب ایسا ایک وعدہ دے رہے ہیں جس کی کہیں پر کوئی نام نشان نہیں ہے، ایک سراب ہے، کیونکہ جو تانا بانا ہے بل کا جناب اس میں دیا گیا ہے کہ آگے والے جو ہمارے پاس سٹیٹس ہوگا، جو فگرز ہو گیا اگلے سینسس کے، اس کے بعد جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی اس کے بعد یہ آپریشنلائز ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ مؤخر ہوگا کوئی 15 سال۔ یہ جو مقصد ہے محض اور محض مقصد یہ ہے کہ سیاسی لابھ حاصل کرنے کا، اور مجھے یقین ہے کہ جو دیش کے عوام ہیں وہ اس فریب کو سمجھتے ہیں، اس سراب کو سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس بل میں خواتین کے لیے فی الوقت آگے والے دنوں میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم مؤخر کریں 2034 تک اس کا لابھ۔ اگر ہم نے ایک وعدہ کیا ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کمیٹڈ ہیں، جو پارٹیسپیشن ہے، جو ریپرزنٹیشن ہے، انڈر ریپرزنٹیڈ ہے خواتین، تو اس کے لیے اگر ہم وعدہ بند ہیں، اگر ان کے خلوص ہوتا تو وہ خلوص میں جناب تو یہ مؤخر 15 سال 12 سال کے لیے نہیں کرتے، یہ بلکہ آج کے دن ہی 2000 جو آگے والے الیکشن ہے
اس میں یہ کرتے اس میں اس کی کوئی ویوستھا کرتے. اب جناب جو 2000 اگر ہم دیکھیں گے ہسٹری پر جب جو پہلا پریاس ہوا جناب 64th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا, اس 64th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں جناب ان کا ورودھ رہا بی جے پی کا. جو خواتین کو حقوق دینے کا جو عمل تھا اس کا جو شروعات کی گئی تھی تو پہلا دھچکا انہوں نے اس پہ دیا. تو اب جو یہ دے رہے ہیں ابھی 10 سال سے یہ سطح میں ہے تو 10 سال سے کوئی پریاس نہیں ہوا, اگرچہ 2010 میں پہلے راجیہ سبھا میں پاس ہوا تھا. تو اب آج یہ لانے کا مقصد اگر یہ ہے کہ نہیں ہم فوراً ہی خواتین کو جو ریپرزنٹیشن ان کی ہے انڈر ریپرزینٹ ہے ان کو وہ حق دیں, تو کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو مؤخر کر رہے ہیں, ڈیفر کر رہے ہیں اور 15 سال 13 سال تک ڈیفر کر رہے ہیں. اور پھر بھی یہ ہے جناب یہ کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب اس کے بعد کیسے ہوگا, کیا کیسے شیپ اپ ہوگا جو بھی آج جو حقوق کی آپ بات کریں. اور پھر دیکھیے جناب جو ابھی جو امینڈ کیے جائے ہیں پروویژن اس میں لکھا ہے ایز نیئرلی ایز میں بھی, ایز نیئرلی ایز میں بھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایمبیگوٹی کیوں ہے؟ یہ جو آپ کرنا چاہیے, جو خواب بیچنا چاہتے ہیں آج آپ اپنی دکان سے آپ کل لانے والا سودا وہ آج بیچنا چاہتے ہیں جو مرچزیں دکان میں موجود ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ ایز نیئرلی ایز پاسبل کی کیا بات ہے اور ڈیفر کرنے کی کیا بات ہے. تو جناب کل ملا کے جو اگرچہ ہم جناب جو بل کا جو آئیڈیا ہے ویمن امپاورمنٹ, آئیڈیا ہے ویمن پارٹیسپیشن, جو ریپرزنٹیشن, اگر وہ آئیڈیا ہے اس کے ساتھ ہمیں, لیکن جس طریقے سے فریب دیا جا رہا ہے جس طریقے سے یہ شراب دیا جا رہا ہے. اب جناب ایک اور بات ہے, اگر یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک جینڈر جسٹس کا جو ہماری کلپنا ہے, ہماری کمیونٹی میں اس کا ایک حصہ ہے, تو جناب پھر کیوں او بی سیز کو ڈپرائیو رکھا جا رہا ہے, مائنارٹیز کو ڈپرائیو رکھا جا رہا ہے. تو اس میں اگر آپ کا یہ پریاس ہے, سنجیدہ پریاس ہے, کوشش ہے کہ نہیں جو ان ریپرزینٹیڈ ہے جو سیگمنٹ آف سوسائٹی جو انڈر ریپرزینٹیڈ ہے سب کو ہم اس میں انصاف دیں, تو سارا مکمل انصاف دینے کا پریاس کیوں نہیں. تو جناب جب تک کہ مائنارٹیز, اب جناب مائنارٹیز جو تقریباً 14% ہے, اب دیکھیے آپ جو خواتین ہیں مائنارٹیز کیا ریپرزنٹیشن ان کے ہاؤس میں ہے, کیا اس کے لیے ڈیوائس نہیں. اب جناب جموں کشمیر کی بات دیکھیے, آپ 2026 کا آپ کا ڈیلیمیٹیشن کا تھا سارے ملک میں پروگرام, وہاں کیوں پریپون کیا اور وہاں کیوں پہلے ہی ڈیلیمیٹیشن کیا جس کی کوئی اجازت نہیں تھی آئینی طور پر. تو جناب اگر ان کے من میں جناب سنجیدگی ہوتی اور اگر ان کے من میں جناب ہوتا ہے کہ نہیں نیک نیتی ہوتی تو پھر جناب یہ سارے جو معاملے ہیں یہ نہیں کرتے. تو جناب جموں کشمیر نیشنل اگرچہ ہم اس آئیڈیا بل جو ہے جو اس کا جو کنسیپٹ ہے اس کا سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہوگا اس میں جو ابھی آپ نے باہر رکھے ہیں, او بی سیز رکھے ہیں, مائنارٹیز رکھے ہیں, باقی جو ورگ رکھے ہیں ان کو اس میں شامل کیجیے تاکہ ایک ہی بار یہ پریاس ہو. 75 سال اب لمبا عرصہ ہے, اگر 75 سال کے بعد بھی ہم مائنارٹی ویمن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, سبرائن جی پلیز. مجھے لگتا کوئی تھینک یو.